السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی میں ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام اسما ہے، میری عمر اس وقت 22 سال کے قریب ہے۔ میں اپنی 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ میں ایک ڈاکٹر کی جاب کرتی ہوں اور میں نے MBBS کیا ہوا ہے۔ میرے ابا جان بہت ہی سخت طبیعت کے مالک ہیں اور میرے پڑھنے کے سخت خلاف تھے، مگر میرے بھائیوں نے میرے ابا سے بحث کر کے مجھے اسکول میں داخل کروایا تھا اور میٹرک کے بعد میں نے اچھے نمبر لیے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کالج میں داخلہ مل گیا اور میں نے MBBS کر لیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کے لیے اپلائی کیا تو مجھے ایک سرکاری اسپتال میں جاب مل گئی۔ میری ڈیوٹی رات 8 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک ہوتی ہے۔ میں رات کو ڈیوٹی پر جاتی ہوں۔ ابا مجھ پر بہت شک کرتے ہیں کہ اسما رات کو ڈیوٹی پر جاتی ہے، اسے دن کی ڈیوٹی کرنی چاہیے، مگر سرکاری جاب تھی اور میں اپنی مرضی سے ڈیوٹی لگوا نہیں سکتی تھی، اس لیے مجھے یہ جاب کافی مشکل لگتی تھی۔ میرے بھائی مجھے بائک پر شام کو اسپتال چھوڑ دیتے تھے۔ میں اب بھرپور جوان ہو چکی تھی اور میرے جسم کے ابھار اب واضح نظر آنے لگے تھے۔ میں بہت خوبصورت نین و نقش کی مالک تھی اور خوبصورت جسم کی بھی مالک۔ میرے بھائی بھی مجھ پر ایسی نظر رکھتے تھے کہ وہ مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتے تھے، مگر میں ان رشتوں کو خراب کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں چپکے چپکے بھائیوں کی نظر سے بچتی رہتی تھی۔ میرے اندر کی خواہشات نے بھی اب سر اٹھانا شروع کر دیا اور مجھے بھی جسم کی بھوک لگ چکی تھی۔ میں بھی کسی کے ساتھ تعلق بنانا چاہتی تھی، مگر میرے گھر والے بہت سخت تھے، اس لیے میں اس کام سے دور رہتی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک ماسی کام کرنے کے لیے آتی تھی، اس کا 14 سال کا بیٹا شکیل بھی ساتھ آتا تھا۔ وہ خوبصورت نین نقش اور گورے رنگ کا مالک تھا اور ایک کڑیاں نوجوان تھا، دیکھنے میں بھی بہت سخت جان اور شرمیلا لڑکا لگتا تھا۔ مجھے اس کو پہلی بار دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی، مگر میں اس سے محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ لڑکا ہماری اوقات سے نیچے تھا اور وہ ایک گھریلو ملازم تھا اور اپنی ماں کے ساتھ کام پر آتا تھا۔ میں ایک ڈاکٹر تھی اور ہمارا گھرانہ بھی کافی امیر تھا، اس لیے میں اس کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتی تھی، مگر میں تو محبت کرنے تو لگی تھی۔ وہ تو مجھے تیرتی چبھی نگاہوں سے دیکھتا رہتا، مگر وہ اپنی ماں کے ساتھ کام کاج میں مصروف رہتا۔ اس کی ماں ہمارے بڑے کاموں میں اس کی مدد کر لیا کرتی۔ وہ 12 بجے کام کر کے اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ اس کی ماں شام تک ہمارے گھر کام کرتی تھی۔ شکیل بھی میرے اوپر نظر رکھتا تھا، میں جہاں بھی جاتی وہ میرے پیچھے آ جاتا۔ اگر میں کمرے میں لیٹی ہوتی تو وہ میرے کمرے کی صفائی کرنے آ جاتا اور اگر میں لانج میں بیٹھی ہوتی تو وہ لانج کی صفائی کرنا شروع کر دیتا۔ مجھے بھی اس کے ساتھ محبت سی ہو گئی تھی، میری نظریں بھی اس کو ڈھونڈتی رہتی تھی۔ اگر وہ میرے کمرے میں صفائی کر رہا ہوتا تو میں اس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لیا کرتی اور اگر لانج میں کوئی نہ ہوتا تو میں لانج میں بھی اس کو دیکھتی رہتی اور اس کی نظروں میں ملا کر اپنے لیے محبت ڈھونڈتی۔ میرے جسم کی خواہشات روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور میں نے اپنی بھوک مٹانا چاہتی تھی اور مجھے اپنی بھوک صرف شکیل کے ساتھ ہی مٹنی نظر آ رہی تھی کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں کوئی نہیں آتا تھا اور باہر میں کسی سے تعلق نہیں چلا سکتی تھی کیونکہ ہمارے گھر والے بہت سخت۔ پھر میں نے اپنے دماغ میں ایک پلان سوچا۔ میں نے ماسی کو کہا کہ اگر آپ شکیل کو میرے ساتھ ڈیوٹی پر بھیج دیا کرے تو میں اسے وہاں پر اسپتال میں سویپر کی نوکری لگوا دوں گی۔ ماسی اس نوکری کے لیے مان گئی کیونکہ وہاں اسے اچھی سیلری مل سکتی تھی۔ میں نے اوپر سفارش کر کے شکیل کو رات کی سویپر نوکری دلوا دی تھی اور وہ میرے ساتھ ہی رات کو ڈیوٹی پر جاتا اور صبح 6 بجے ڈیوٹی سے واپس آتا۔ میں اسے پسند کرنے لگی تھی اور اب اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کے لیے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ محبت کرنے کے لیے راہ ہموار کر لی تھی اور اپنے ساتھ نوکری پر رکھ لیا تھا۔ شکیل کو میرے ساتھ نوکری کرتے ہوئے پورا 1 ماہ ہو گیا تھا۔ اس کی اچھی سیلری آئی تو اس کی ماں بہت خوش ہوئی اور اس نے مجھے مٹھائی کا ڈھیر ساری دعائیں دی کہ ہم غریب تھے اور ہمارا گزارا اچھے سے ہو جاتا ہے اور شکیل بھی اب پہلے سے زیادہ سلجھ چکا تھا اور اس کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آ گیا تھا۔ میں بھی اس کی ماں کی باتوں سے بہت خوش تھی۔ ایک رات اسپتال میں کوئی مریض ایڈمٹ نہیں تھا اور سب مریض ڈسچارج ہو چکے تھے۔ جو مریض بچے تھے وہ مین وارڈ میں تھے اور میری ڈیوٹی ایمرجنسی روم میں تھی۔ ایمرجنسی روم میں کوئی بھی مریض موجود نہیں تھا۔ ایمرجنسی روم میں اور شکیل اکیلے تھے۔ مجھے ایک ہاسپٹل کی جانب سے ایک مخصوص کمرہ دیا گیا تھا جس میں رات کے وقت ریسٹ کر سکتی تھی۔ اس کمرے میں ایک بیڈ ایک صوفہ رکھا ہوا تھا۔ میں بیڈ پہ جا کر لیٹ گئی اور شکیل کو بلوا لیا اور کہا چائے بنا کے دو۔ شکیل نے چائے بنا کے دی اور میرے پاس ہی چائے پینے بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ روزمرہ کی باتیں کرتی رہی اور باتوں میں نے شکیل کو کہا کہ میرے پاس بیڈ پہ آ کر بیٹھ جاؤ، صوفے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ شکیل بلا جھجک میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس سے محبت کا اظہار کیا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے شکیل آج رات
آج کی رات مکمل طور پر تمہاری ہو، جو دل کرے میرے ساتھ کرو، مگر ایک بات ضرور تم سے کہوں گی کہ اس بارے میں کسی کو کوئی بات نہیں کرنی اور کسی کو کچھ نہیں بتانا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تم سے شادی بھی کرنا چاہتی ہوں، مگر میری خواہشات شادی سے پہلے ہی تمہیں پوری کرنا پڑیں گی، کیونکہ اب مجھ سے رہا نہیں جاتا۔ مجھے تمہاری غمخوار آنکھیں اور خوبصورت جسم اپنی طرف کھینچتا ہے اور تم سے جسمانی محبت کرنا چاہتی ہوں۔ شکیل بھی میری باتوں پر اعتبار کر چکا تھا اور میرے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ میں نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ شکیل اب میرا ساتھ دینے لگا تھا کہ ہم نے اس پوری رات ساری حدیں پار کر لیں اور خوب سکون دیا تھا۔ شکیل اب میرا دل کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ ہم اکثر ہی اسپتال میں کسی رات ایک دوسرے سے محبت کر لیا کرتے تھے۔ سلسلہ تقریباً 4 سال تک چلتا رہا۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے ماں باپ سے شکیل کے بارے میں بات کرنا شروع کی تھی اور اوپر کے اسٹاف کو کہہ دیا کہ شکیل کی پروموشن کروا کر اسے کمپاؤنڈر بنوا دیا تھا۔ اب شکیل تقریباً رینک پر آ چکا تھا۔ میں ڈاکٹر تھی اور شکیل کمپاؤنڈر تھا، اور اس کے بعد میں گھر والوں سے بات کی تو انہوں نے میرا رشتہ شکیل کے ساتھ پکا کر دیا اور 1 سال بعد ہم شادی کے بندھن میں بندھ چکے تھے۔ مگر جو شادی سے پہلے جو کچھ ہوا تھا، اب میں سوچتی تھی کہ انسان اپنی خواہشات کے ہاتھوں کس قدر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ صحیح اور غلط کو چھوڑ کر بس اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دن رات تڑپتا رہتا ہے۔ اب میں کافی سمجھدار ہو چکی تھی اور اس چیز کو گناہ سمجھتی تھی، مگر ہم نے جو ماضی میں کیا تھا اس کو چکا لیا تھا۔ ہم شرمندہ۔ شکیل اب کافی سمجھدار ہو چکا تھا اور وہ بھی مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے تین بچے بھی ہیں اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔